آج کا جو دن انگریزی حساب سے 1 اپریل ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر یہ دن اپریل پھول کے تہوار سے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے جھوٹ کو سخت ناپسند قرار دیا ہے، لیکن ہماری قوم کا، ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ وہ جھوٹ کو ہنر سمجھتے ہیں اور جھوٹ سے دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں دی۔ البتہ 3 ایسے مواقع ہیں کہ جن کے اوپر شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ان میں پہلا موقع، اگر میاں بیوی ناراض ہیں، ان کا تعلق خراب ہے، تو ان کے درمیان صلح پیدا کرنے کے لیے ایک کی بات دوسرے سے جھوٹی کہی جا سکتی ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ کیا ہمارا عظمت والا دین ہے، کیا ہمارا برکت والا دین ہے کہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ کی اجازت دے دی؟ لیکن آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگ صلح کے لیے نہیں بلکہ اختلاف کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، عداوت اور دشمنی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی شخص دوسرے مسلمان کے دل میں عداوت پیدا کرتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے، ناراضگی والے الفاظ بولتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا تعلق شیطان کی اولاد سے ہے، شیطان کی ذریت سے ہے۔ پہلا موقع جہاں پر اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی وہ میاں بیوی کا تعلق ٹھیک کرنے کے لیے۔ دوسرا موقع، اسلام نے اگر 2 مسلمان آپس میں ناراض ہیں، ان 2 ناراض مسلمانوں کو ان کا تعلق بحال کرنے کے لیے، ان کے تعلق کو استوار کرنے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اس موقع پر بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا موقع جہاد کا موقع ہے کہ جہاد کے موقع پر اگر جھوٹ بولنے سے جہاد کے اندر کامیابی ملتی ہے، اعلاء کلمت اللہ میں کامیابی ملتی ہے، تو وہاں پر بھی شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے 1 میل اس سے دور چلا جاتا ہے، 1 میل اس سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، نفس کے اندر نفس کی مان کر وہ بخیل ہو سکتا ہے۔ فرمایا کیا مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، شاید نفس اس کے اوپر مغلوب غالب آ جائے اور وہ مغلوب ہو کر جو ہے وہ زنا کر سکتا ہے۔ فرمایا کیا مسلمان چور ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے مسلمان چور ہو۔ اور پوچھا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت وہ جو ہمارا پل ہے وہ ہم سے ناراض ہو کر گاؤں چلا گیا ہے، لوگوں نے تعاون کیا ہے، آپ بھی تھوڑا کنٹریبیوشن دیں تاکہ ہم اس پل کو واپس لے کر آ جائیں۔ حضرت نے اس پل کو واپس لانے کے لیے چندہ پیش کیا۔ وہاں پر جو شخص بیٹھا تھا کہنے لگا، حضرت پل کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ پل تو بجڑی کا بنا ہے، سیمنٹ کا بنا ہے، ریت کا بنا ہے، اس کا ناراضگی سے کیا تعلق ہے؟ کہا ہو سکتا ہے کہ پل ناراض ہو جائے لیکن مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کسی اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا، حضرت پیسے دیں، مجھے سائیکل میں پیٹرول ڈالنا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، وہ جو پاس بیٹھا شخص حیران ہو گیا، وہ کیا بات کر رہا ہے؟ حضرت نے پیسے نکال کر دیے کہ جاؤ پیٹرول ڈال لو۔ پوچھا کہ حضرت سائیکل میں تو پیٹرول نہیں ڈالتے، وہ تو اپنی ہمت سے چلتی ہے۔ کہا ہو سکتا ہے
کہ سائیکل کے اندر بھی پیٹرول ڈالا جاتا ہو، اس لیے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو آج 1 اپریل وہ جھوٹ کا تہوار بنایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں جھوٹ کا تہوار نہیں بلکہ سچائی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ جھوٹ سے تو انسان کی روزی کم ہو جاتی ہے، جھوٹ سے تو انسان کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، جھوٹ سے تو انسان کے رزق کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے، اور صرف اس کے رزق کے اندر بے برکتی نہیں بلکہ نسلوں کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے، نسلوں کے اندر۔ تفسیر عزیزی کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اپنے موقع مال کے اعتبار سے انتہائی ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا، حضرت مجھے بہت ساری باتوں پر عمل کرنا مشکل ہے، آپ مجھے اسلام کی کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں کہ بس میں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں۔ وہ کہنے لگا، میں شرابی بھی ہوں، زانی بھی ہوں، میں چور بھی ہوں، میں جھوٹا بھی ہوں، آپ مجھے کہیں کہ میں کوئی ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ اب شام کو شراب کا موقع ملا، کہا کل اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا۔ شام کو چوری کا موقع ملا، کہا اللہ کے دربار میں، اللہ کے نبی کے دربار میں کیا جواب دوں گا۔ گناہ کا موقع ملا، کہا اللہ کے نبی کے دربار کے اندر جھوٹ کیسے بولوں گا۔ چنانچہ ایک جھوٹ کی وجہ سے اس کے سارے گناہ چھوٹ گئے، سارے کے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ تو اس لیے سچ کے اندر برکت ہے، سچ کے اندر کامیابی ہے، سچ کے اندر نجات ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے آج کا جو دن ہے انگریزی حساب سے 1 اپریل ہے، جسے اپریل پھول کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور اس کا تہوار منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے جھوٹ کی کبھی بھی، اسلام نے جھوٹ کی ہمیشہ مذمت بیان کی ہے، کبھی اس کی تحسین نہیں کی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس موقع کے اوپر ان تہواروں سے، ان چیزوں سے، ان افعال سے، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔